السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے بچپن میں ریچی رچ کارٹون دیکھے ہیں؟ یقیناً ضرور دیکھے ہوں گے۔ میں جب بھی یہ کارٹونز دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا اتنا امیر بھی ہو سکتا ہے انسان؟ کیا کسی ایک چھوٹے بچے کے پاس اتنا پیسہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کئی ملکوں سے زیادہ امیر ہو؟ کارٹونز کے علاوہ ہماری اصل زندگی میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں اور ان کی رئیسی اتنی زیادہ ہے کہ ملک ریاض بھی ان کے سامنے شرم سے سر جھکا دے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے بچوں کی کہانی بتائیں گے کہ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ برج خلیفہ جیسی 10-15 بلڈنگز تو وہ یوں ہی بنا دیں، یا پاکستان جیسے 15 ملک وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس پیسے بچ ہی جائیں گے۔ ان میں کچھ بچوں کے پاس وراثت میں باپ کا پیسہ ہے اور کچھ بچوں کا پیسہ صرف اور صرف ان کی محنت کی کمائی ہے۔ تو آئیے چلے دیکھتے ہیں کون ہے مقدر کا سکندر، یا یوں کہوں کہ بازیگر، اور کون ہے باپ کا لاڈلا، مطلب خاندانی امیر۔ نمبر 1، ریکو روڈریگز۔ اب باری ہے امریکہ کے سٹی ٹیکسس میں پیدا ہونے والے ریکو روڈریگز کا۔ یہ چائلڈ ایکٹر ہیں، جس کا مطلب انہوں نے 12 سال ہی کی عمر میں ایکٹنگ شروع کر دی تھی۔ ماڈرن فیملی نام کا ایک انگلش ٹی وی شو ہے اور یہ اس ٹی وی شو کا ایک بہت مقبول کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے چھوٹی سی ہی عمر میں کافی اور بھی موویز اور ٹی وی شوز میں کام کیا ہوا ہے، اور ان کی ایوارڈز کی لسٹ بھی کافی لمبی ہے، اور ان کی نیٹ ورتھ اس ٹائم $12 ملین ہے، جو پاکستانی روپیز میں تقریباً 1.8 ارب بنتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اتنے پیسے تو ہمایوں سعید بھی اپنی موویز سے نہیں کما سکا؟ نمبر 2، شمیل۔ پاکستان کا امیر ترین خاندان کا یہ شہزادہ پاکستان کا سب سے امیر لڑکا ہے۔ ٹک ٹاک سٹار شمیل فیصل آباد میں رہتا ہے، اور اس کی امیری کے قصے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ شمیل ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتا ہے اور کچھ ہی دن پہلے اس نے 1 ملین فالوورز کا ریکارڈ توڑا ہے۔ شمیل کے پاس ایک نہیں بلکہ 2 لیمبورگینیز ہیں۔ اس کے پیرنٹس کی ایک IT کمپنی ہے، اور یہ اتنا امیر ہے کہ اس کے گھر میں گولڈ پلیٹڈ باتھ رومز ہیں، اور اس کے گھر میں لفٹس کا استعمال ہوتا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کی لیمبورگینی ہر 5 سے 6 مہینے بعد ٹیوننگ وغیرہ کے لیے لندن جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے؟ شمیل ایک دن میں 5000 سے زیادہ کی چاکلیٹس کھا لیتا ہے۔ اس کی نیٹ ورتھ تو ہمیں نہیں معلوم، مگر دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بلینز میں ہوگی۔ نمبر 3، جیڈن اسمتھ۔ دوستو، 2010 میں آنے والی مووی کراٹے کڈ میں اس جیڈن اسمتھ کا مین رول تھا، اور جس نے یہ مووی دیکھی ہے وہ ان کو ضرور جانتے ہوں گے۔ جیڈن اسمتھ امریکہ میں کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ خاندانی امیر بھی ہیں اور خود کی محنت کے پیسے بھی کماتے ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کے ایک بہت مشہور ایکٹر ول اسمتھ کے بیٹے ہیں، اور ول اسمتھ کی نیٹ ورتھ $300 ملین ہے۔ لیکن جیڈن بھی کچھ کم نہیں ہے، اور اپنے فادر کی طرح ایک ایکٹر بنے، اور وہ بھی بہت کم عمر میں۔ ان کی فلم کراٹے کڈ ایک بہت مشہور ایکٹر جیکی چین کے ساتھ تھی، جن کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جیڈن اسمتھ کی یہ مووی بہت سپر ہٹ گئی تھی، اور اس کے بعد ان کی قسمت کھلتی گئی اور ان کو اور بھی بہت زیادہ رولز آفر ہوتے رہے۔ باپ تو باپ، بیٹا بھی کم نہیں ہے۔ نمبر 4، نک ڈی ایلیسیو۔ دوستو، نک ایک انٹرپرینور اور کمپیوٹر پروگرامر ہیں۔ بہت عرصہ پہلے جب یہ بہت چھوٹے تھے، انہوں نے سملی نیم کی اپلیکیشن بنائی تھی۔ اس اپلیکیشن کا کام یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے پیراگرافز اینڈ آرٹیکلز کو سمرائز کرتا تھا، اور ہمیں ایک مختصر سی چیز ملتی تھی تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ دوستو، آج کل کی دنیا میں اپلیکیشن بنانا کوئی بڑی بات نہیں، مگر اس اپلیکیشن کی قسمت تب کھلی جب یاہو نے اس اپلیکیشن کو $30 ملین کی آفر کروائی۔ نک نے یہ آفر قبول کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا بینک بیلنس بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اگر آپ کو ایک کمپنی $30 ملین ایک اپلیکیشن کا دے تو یقیناً آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں، اور وہ اپلیکیشن اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ 15 سال کی عمر سے ہی انٹرپرینور بن گئے تھے۔ پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھائی نہیں چھوڑی، اور آج کل یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں فلسفی کی کلاسز لیتے ہیں۔ نمبر 5، جیلن بلیڈسو۔ تو آپ نے اپنے 10 سے 15 سال کی عمر میں کیا مصروفیت رکھی ہیں؟ اس عمر میں بچہ بہت انوسنٹ ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اس عمر میں زیادہ تر گھر کے باہر کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلنے میں گزاری ہوگی، یا گھر کے اندر لوڈو اور ویڈیو گیمز کھیلتے ہوئے۔ اس عمر میں نہ تو پڑھائی کی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی اور ذمہ داری کی۔ لیکن کچھ بچے کچھ کر جانے کے حوصلے سے دنیا میں آتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے کہ جیلن بلیڈسو۔ یہ امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 12
سال کی ہی عمر میں اپنی غریبی سے تنگ آ کر ایک کمپنی کھول لی تھی جس کا نام کمپیوٹر کنسلٹیشن تھا۔ ذہن میں رہے کہ اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی اور ان کا کمپیوٹر میں انٹرسٹ کے بیسس اس کمپنی کو کھولنا ایک بہت ہمت والا کام تھا۔ اس دور میں کمپیوٹر بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے اور ان کا بزنس بھی بہت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس کمپنی کا نام جیلن ڈی بلیڈسو گلوبل گروپ رکھا گیا اور یہ اب اتنی بڑھ چکی ہے کہ یہ ایک گلوبل انویسٹمنٹ کمپنی بن چکی ہے اور آج اس بچے کی نیٹ ورتھ $10 ملین ہے اور یہ 18 سال کی عمر میں ہی کروڑ پتی بن گیا تھا۔ جی ہاں دوستو، اس کی انکم ملین ڈالرز میں ہے جو پاکستانی روپی میں 1.5 ارب روپے سے بھی زیادہ بنتی ہیں۔ نمبر 6، سوری کروز۔ ٹام کروز کا نام آج کی تاریخ میں کس نے نہیں سنا۔ ٹام کروز ہالی ووڈ کے امیر ترین اور حسین ترین ایکٹر ہیں۔ اس ایکٹر کی نیٹ ورتھ $550 ملین ہے۔ ان کی بیٹی سوری کروز 2006 میں پیدا ہوئی تھی۔ ٹام کروز کی نیو یارک جیسے شہر میں ایک بہت پرامن اور عیش و آرائش کی زندگی گزارتے ہیں۔ سوری کروز کی مدر کا نام ہے کیٹی ہومز اور ان کی نیٹ ورتھ $25 ملین ہے۔ ان دونوں ارب پتی ایکٹرز اینڈ ماڈلز کو سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے ان کی بیٹی سوری کروز۔ ماں باپ کی تو ڈائیورس ہو چکی ہے مگر اب ان دونوں کے پیار اور محبت کی وجہ سے یہ دنیا کی امیر ترین بچوں میں شامل ہے۔ نمبر 7، شمائل حسن۔ دوستو، پاکستان اس لسٹ میں بھی پیچھے نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی ٹیلنٹ کی کمی تو نہیں ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ذہین اور ٹیلنٹڈ پاکستانی سامنے آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں شہرت پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے پوری دنیا کی پاکستان پر نظر ہے۔ ایسا ہی ایک ٹیلنٹڈ 15 سال کا بچہ ہے جو گیمز کھیل کر کروڑ پتی بن گیا ہے۔ اس بچے کا نام ہے شمائل حسن۔ یہ شمائل حسن پاکستان کا ون اینڈ اونلی اینڈ دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ پیسے کمانے والا گیمر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہونے والا ڈوٹا گیم کی چیمپئن شپ میں کراچی سے تعلق رکھنے والے شمائل حسن نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے $1.2 ملین کا انعام اپنے نام کیا تھا جس کی پاکستانی روپے میں ٹوٹل ویلیو بنتی ہے تقریباً 18 کروڑ روپے۔ شمائل نے جب یہ گیم کھیلنا شروع کیا تب اس کی عمر 7 سال تھی اور وہ 15 سال کی عمر میں ہی کروڑ پتی بن کر امریکہ شفٹ ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں پر گیمنگ کے لحاظ سے زیادہ اپرچونٹیز حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 8، پرنس جارج۔ رئیس لوگوں کی بات ہو اور شہزادوں کا نام نہ لیا جائے تو زیادتی ہے اور ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ انگلینڈ کے پرنس جارج سے ملیے۔ یہ پرنس ولیمز اینڈ ڈچز آف کیمبرج کیتھرین کا بڑا بیٹا ہے۔ 2013 میں پیدا ہوا یہ ننھا پرنس اس بات سے بے خبر ہے کہ یہ ایک دن برطانیہ جیسی ریاست کا مالک ہوگا اور اس ملک کی ذمہ داری ایک دن اس کے نازک کندھوں پر ہوگی۔ 3 سال کی عمر میں ہی اس کو رائل ہائنس پرنس جارج آف کیمبرج کے خطاب سے جانا جاتا ہے اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ برٹش منارکی UK کی اکانومی میں 1.8 بلین کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور یہ سب مال ایک دن پرنس جارج کی نگرانی میں ہوگا، تو بے شک یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنس جارج دنیا کا امیر ترین اور موسٹ پاورفل بچہ ہے۔ نمبر 9، ایزابیلا بیرٹ، اور یہ 10 سال کی ہے اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ $2 ملین کی اکلوتی مالک ہے اور یہ سب مال اس نے بیوٹی کانٹیسٹ اور چائلڈ ماڈلنگ جس میں شامل ہیں ٹوڈلرز اینڈ ٹیاراز اینڈ لٹل مس امریکہ، اس نے یہ سب آمدنی ان شوز کے ذریعے کمائی ہے۔ ایزابیلا نے اپنے کیریئر کے سٹارٹ سے اب تک کل 55 کراؤنز اور 80 ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں۔ 2012 کی شروعات میں ایزابیلا نے اپنے بزنس کا آغاز کیا اور اپنی کمپنی کھولی۔ ایزابیلا کی اس کمپنی کا نام ہے دی گلٹسی گرل۔ یہ کمپنی لڑکیوں کے میک اپ اور جیولری کا کام کرتی ہے۔ اس کے زیر نگرانی 50 سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ سال کا $1 ملین پروفٹ کما لیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ امریکہ کی ایک بہت مشہور برانڈ ٹوائز آر اس کی برانڈ ایمبیسڈر ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اس نے اپنے خود کا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا اور یہ وہاں میک اپ ٹیوٹوریلز کرتی ہے اور ولاگز بھی بناتی ہے۔ ان ولاگز میں یہ اپنے پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کرتی ہے۔ نمبر 10، ویلنٹینا پالامو پینالٹ۔ نیکسٹ ہماری لسٹ میں ہے ویلنٹینا پینالٹ۔ یہ 11 سال کی بچی امریکن ایکٹر اینڈ پروڈیوسر سیلما ہائیک اور ہنری پینالٹ کی بیٹی ہے۔ ہنری پینالٹ کی نیٹ انکم $30 بلین ہے۔ جی ہاں دوستو، ان کی نیٹ ورتھ بلینز ڈالر میں ہے۔ اس کی پاکستانی روپیز میں جو ویلیو بنتی ہے وہ میرے کیلکولیٹر میں پوری شو ہی نہیں ہو رہی۔ آپ ہمیں کامنٹس میں اس کی ٹوٹل ویلیو ضرور بتائیے گا۔ اور ان کی بیوی سلما ہائیک بھی کافی امیر ہیں۔ ان کی نیٹ ورتھ ہے $7 بلین۔ دوستو یہ اتنے امیر ہیں کہ ان کے گھر میں اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کال کی جائے تو شاید رومنگ چارجز لگیں۔ دوستو یہ سوچ سے بھی زیادہ امیر ہیں اور آج کل کے امیر ترین بچوں میں اس کا شمار ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔
اور ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی سجیشن دینا مت بھولیے گا۔ برین سٹوریز کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ڈیلی کی انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز مل سکیں۔ دوستو، ہم بہت جلد پوڈ کاسٹ ڈسکشن کا آغاز کر رہے ہیں اور آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کو جلد ہی اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔